وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی شروع کی 20 آیت کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 کے ذریعے جن کے ذہنوں میں قرآن کے تعلق سے خلل تھا، قرآن نے ان کے سامنے چیلنج پیش کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو آج بھی یہ چیلنج باقی ہے، اور چیلنج بھی اس انداز سے کیا گیا کہ مخالفین جل بھن کر سیخ پا ہو جائے، کہ اگر جنات اور انسان سارے مل کر جمع ہو جائے، باہم ایک دوسرے کا اتفاق بھی ہو جائے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرے تو ایک جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اب انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کے لیول تک جا نہیں سکتا تو پھر اس میں کیڑے تلاشنے لگتا ہے، تو اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، حالانکہ اپنا لیول لو ہے، اس تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب اس میں اعتراضات تلاش کیے جاتے ہیں۔ تو مخالفین نے نیا حربہ اپنایا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مچھر کا ذکر نہ ہوتا، اس میں مکھی کا ذکر نہ ہوتا، اس میں عنکبوت اس کا تذکرہ نہ ہوتا، بھلا اللہ کا کلام، اللہ کتنی عظیم ہستی، اور اس کی کتاب میں کیڑے مکوڑے کا ذکر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو بالکل اس سے شرم نہیں آتی کہ مثال میں مچھر یا اس سے بھی گھٹیا چیز کا ذکر کرے۔ جب مثال ذکر کی جائے گی تو جس چیز کی مثال ذکر کی جا رہی ہے اس کی حیثیت کے مطابق مثال لائی جائے گی، مثال بیان کرنے والے کی حیثیت مد نظر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ مثال اگر بتوں کے عاجز پن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بت کتنے عاجز ہیں، ایک مچھر سے بھی زیادہ عاجز ہیں، کہ مچھر کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، لیکن تمہارے بت کے سامنے اگر کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے تو طاقت نہیں ہے کہ اس کتے کو بھگا سکے۔ حتیٰ کہ جو پرساد سامنے پوجنے والے نے رکھا ہے، بعد میں پوجا کرنے والے جب چلے جاتے ہیں تو مندر کے بوڑھے اس کو کھا جاتے ہیں، تو مورتی میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس پرساد کو ان سے بچا سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پوجنے والا بھی کمزور اور جس کی پوجا کی جا رہی دونوں کمزور۔ تو تمہاری بتوں کی مثال جب بیان کی جائے گی، ان کا عاجز پن کو ظاہر کیا جائے گا، تو مثال میں ہاتھی اور شیر کو بیان کیا جائے گا بلکہ مچھر ہی کو بیان کیا جائے گا۔ تو اس کا بھی جواب دیا کہ قرآن میں کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن میں اس طرح کی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے، اور جو مثال بیان کی جا رہی ہے وہ تمہارے معبودوں کے عاجز ہونے کو بیان کرنے کے لیے مچھر یا اس سے گھٹیا چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم آیت کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اتاری تھی۔ ایک تو ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، تورات جیسے مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری، فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، سمندر میں 12 راستے بن گئے، اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، مگر اس کے باوجود یہ بنی اسرائیل نافرمانی سے باز نہیں آ رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے اور نعمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، دم سے بچانے کے لیے اللہ نے بادل کو سائے دار بنا دیا، کھانے پینے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے کیا اتر رہا ہے؟ من و سلوہ اتر رہا ہے۔ یہاں سے مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کیے پر کیے جا رہا ہو اور اللہ کی طرف سے نعمتیں نہ رک رہی ہوں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ استدراج ہے، رسی کو ڈھیلا کیا جا رہا ہے، کب کھینچ لیا جائے، اچانک اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ ایک چوہا اپنے مالک کو گھر میں رہ کر 1 مہینے سے پریشان کر رہا ہے اور خوش فہمی میں ہے
کہ مالک میرے لیے پنجرا لایا ہے اور اس میں ایسی روٹی لٹکائی ہے جس پر گھی لگا ہوا ہے، میرا مالک کتنا مہربان ہے کہ میں تو 1 مہینے سے اس کی نافرمانی کر رہا ہوں اور میرے سامنے گھی لگی ہوئی روٹی پیش کر رہا ہے۔ بھئی یہ خطرے کا الارم بج رہا ہے، یہ استدراج ہے، تمہیں اس کی طرف مائل کیا جا رہا ہے تاکہ اور نافرمانی کر لو اور اندر چلے جاؤ اور تمہاری خطرے کا الارم بج جاؤ اور تم گرفت میں آ جاؤ۔ بہت زبردست بات ہے یہ، ہمیں اپنے اوپر اس بات کو فٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی دن بدین بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ دو وقت کے بجائے 3 وقت اپنے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں دے رہا ہے، مال میں اضافہ ہو رہا ہے، صحت میں کوئی رتی برابر نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ نعمتوں کا ظہور اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ اللہ کے زیادہ ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی حالت میں اللہ تعالی ہماری گرفت فرما دے۔ اس کے بعد 3.25 پارے مکمل ہوئے تراویح میں، اور ابھی یہاں پاؤں پارا بھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے قرآن کی ساری آیتیں اہم ہیں، مگر الاہم فالاہم، اہم آیات میں سے بھی کچھ آیات اہم ہوتی ہے۔ انبیاء ہم سب کے لیے سب مقدس ہے، مگر انبیاء میں بھی فرق مراتب ہے کہ کسی کو اللہ نے اپنے سے بغیر واسطے کے حل کلامی کا شرف عطا کیا، اور ان انبیاء میں کسی کو سیادت اور قیادت ملی، کسی کی اللہ تعالیٰ نے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ تو انبیاء میں بھی فرق مراتب ہے، قرآن کی آیات میں بھی فرق مراتب ہے، تو اہم فالاہم انہی آیات کا ہم انتخاب کریں گے۔ ایک اہم آیت یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بنی اسرائیل جب ایمان لا چکے تھے، تورات ان پر اتاری گئی، مگر ان میں چند احکام ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان کے سروں پر لٹکایا اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تم کو احکامات دیے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو ورنہ یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اور چٹنی بن جاؤ گے۔ یہ آیت ہے۔ ایک تیسرے پارے میں جہاں آیت الکرسی کے 10 جملے ختم ہوتے ہیں، فوراً ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، اور یہاں طور پہاڑ سر پر لٹکایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تورات کے احکام کو ماننا شروع کرو۔ میرے رب کے کلام میں تناقض نہیں ہے، میرے رب کے کلام میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے تو اس کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ایک اسکول کے اندر ایڈمیشن نہیں لیا جب تک اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس اسکول کے رول کو فالو کرے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس تفتیش کے لیے نہیں گیا تو وہ ڈاکٹر کے نسخے زبردستی اس کے اوپر تھوپے نہیں جائیں گے، لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اب تو زبردستی اس سے نماز پڑھوائی جائے گی، زبردستی اسلام کے احکام پر عمل کرایا جائے گا۔ اگر باغی اور مرتد بن گیا تو اس کی سزا ہے قتل۔ مدرسے کے اندر ایڈمیشن لے لیا، اب اس کے رول کو فالو زبردستی کرایا جائے گا۔ اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، اس کے رول کو زبردستی فالو کرایا جائے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل پر جو کوہ طور لٹکایا جا رہا ہے، یہ ایمان لا چکے تھے، تورات ان کو دے دی گئی تھی، مگر کچھ احکام پر عمل کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ تو دونوں آیتوں کے درمیان تطابق ہو گیا، موافقت ہو گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا ایک بڑا طبقہ، ایک ایلا نامی بستی تھی جو یہودیوں سے آباد تھی۔ یہودیوں میں سنیچر کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا۔ سنیچر کو عربی کے اندر یوم السبت کہا جاتا ہے، اس لیے سنیچر والوں کو اصحاب السبت کہا گیا، جیسے غار والوں کو اصحاب الکہف کہا گیا۔ سنیچر کا احترام کرنے والوں کو اصحاب السبت کہا گیا۔ سبت کے معنی ہے کاٹ دینا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تھکن کے کاٹنے کا ذریعہ بنایا۔ اور اصحاب السبت اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کو معاشی سرگرمیوں سے دور رکھا گیا تھا سنیچر کے دن میں، کہ اپنے تمام کاموں سے کٹ جائے۔ لیکن تھے یہودی، کتے کی دم 100 سال تک نلکی میں رکھے
پاسبل ہے کہ وہ سیدھی ہو جائے، مگر بنی اسرائیل الٹی ہی چال ہمیشہ یہ چلتے تھے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں نہ پکڑے۔ یہ ایلا نامی بستی میں جہاں دریا تھا وہاں کے یہودی ماہی گیر تھے، یعنی مچھلیاں پکڑنا اور ان کو بیچنا یہ ان کا دھندا تھا، مگر ان کو سنیچر کے دن معاشی سرگرمیوں سے روکا گیا تھا، اور مچھلیاں سنیچر کے دن ہی سطح سمندر پر تیرتی تھی۔ معلوم تھا کہ آج یہ کم وقت آئیں گے نہیں تو اوپر آ جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، سمندر کے قریب چھوٹے چھوٹے حوض بنائے اور جمعہ کے دن سمندر کے دہانے کھول دیتے تھے۔ سنیچر کے دن ساری مچھلیاں اسی حوض میں آ جاتی تھی اور یہ اتوار کے دن جا کر کے ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ، ان سے اللہ نے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ سب کے سب بندر بن گئے اور 3 دن اسی حالت میں رہے اور اس کے بعد سب کے سب مر گئے۔ آج کے جو بندر نظر آ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہی ان کی شکلیں ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ جب کسی قوم کو عذاب دیتے ہیں تو زیادہ دیر تک ان کو باقی نہیں رکھتے۔ رہی بات وہ بندر کیسے بن گئے، ارے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میرا رب تو ماں کے رحم میں جیسے چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔ تو جس نے پہلی مرتبہ صورت بنائی ہو اس کے لیے صورت بدلنا کہاں مشکل ہے۔ ایک عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے کہ انسان سے بندر ہونا ثابت ہے مگر بندر سے انسان بننا ثابت نہیں ہے۔ مگر آج آدھی سے زیادہ دنیا قرآن کی سچی خبر کو مانتی نہیں ہے، لیکن ڈاروین کا نظریہ آدھی سے زیادہ دنیا مانتی ہے کہ پہلے بندر تھا، آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے انسان بنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم علیہ السلام کی شکل میں بنایا اور وہیں سے انسانوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ شولاپور میں کوئی بندر انسان بنا ہو ترقی کرتے کرتے، نہ کوئی اخبار میں یہ خبر چھپی ہے۔ یہ ڈاروین کا نظریہ اٹکل پچو کی باتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس کی تفسیر کل آ گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک خطرناک عذاب جو اس دنیا میں کسی کو دیا گیا ہے وہ خطرناک عذاب ہے قساوت قلبی، یعنی دلوں کا سخت ہو جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدترین عذاب ہے، اور یہ بدترین عذاب دنیا کی قوموں میں سے بدترین قوم کو دیا گیا۔ دنیا کی بدترین قوم کون ہے؟ یہودی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل اور یہ یہودی مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد ان کے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع، اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نہ مجھے نفع پہنچائے، اور ایسے قلب سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو، جس دل میں تیرا خوف نہ ہو، جس دل میں تیرا خشوع اور خضوع نہ ہو۔ تو دلوں کا سخت ہو جانا کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں نہ تراویح کی توفیق ہوتی ہے نہ روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، یہ دلوں کی سختی کی علامات ہے کہ بندہ مسلسل اللہ سے دور جا رہا ہے، جو کہ نوازشات کے سارے اسباب موجود ہیں۔ تو یہ بدترین عذاب ہے جو بدترین قوم کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پتھر کے مانند بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھر بھی 3 قسم کے ہیں، خود قرآن بیان کر رہا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو یہ ہے کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے زمزم کا جو پانی حجر اسود کی طرف نکلتا ہے اور بعد میں مشین اس پانی کو کھینچتی ہے اور اس کا لیول کم نہیں ہوتا، وہ پانی پتھر ہی سے تو نکل رہا ہے۔ تو اتنی بڑی مقدار میں پتھر جیسی سنپا چیز سے بھی پانی بہ رہا ہے، اور انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ ایک آنسو آنکھ سے نکلنے کو تیار نہیں۔ جنوبی افریقہ میں ایک چشمہ بہتا ہے، وہ بھی پتھر سے بہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے سب کو، تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ دوسری قسم کی پتھر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر تھوڑے تھوڑے پھٹتے ہیں اور ان سے پانی رستا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر اپنا عصا مارا تھا وہاں سے پانی ریسنے لگا تھا اور 12 چشمے بن گئے تھے، اور 12 قبیلوں میں نیزہ اور جھگڑا نہ ہو تو اللہ نے ہر ایک کے لیے سہولت کر دی تھی۔ تو بعض پتھر، تیسری قسم کا پتھر بتایا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اپنی جگہوں سے لڑک جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ پر سے کبھی پتھر کی چٹان گر رہی ہے۔ سائنس نے آج تو ثابت کر دیا کہ سبزیوں میں احساس ہے، لیکن آئندہ چل کر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ جمادات یعنی پتھروں میں بھی احساس ہے کہ وہ خوف خدا سے لڑک کر گر جاتے ہیں۔ اور اگر سائنس کی کوتاہ نظر وہاں تک نہیں پہنچی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تو اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمادات میں بھی ہم نے اپنا اتنا احساس رکھا ہے کہ ہمارے خوف کی وجہ سے وہ لڑک کر اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں، مگر انسان اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ نہ اس کا دل ہدایت قبول کرتا ہے اور نہ دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ اس بدترین عذاب سے اس امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ یہودیوں کے اندر ایک بہت خطرناک برائی تھی، وہ جادو کی برائی تھی۔ یہ بہت غلیظ حرکت میں مبتلا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا ہے وہ ایک یہودی اور منافق نے ہی کیا تھا، جس کا نام تھا لبید ابن عاصم، یا ایک قول کے مطابق اس کی بیٹیوں نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک لے کر کے اس میں 11 گرہیں لگائی تھی اور کنگھی کے اندر اس کو فٹ کر کے ایک کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا تھا۔ کنویں کا پورا پانی پیلا پڑ گیا تھا اس جادو کے اثر کی وجہ سے۔ 11 گرہیں لگائی تھی، اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھولتے تھے، دوسری آیت پڑھتے تھے، دوسری گرہ کھولتے تھے، مگر حضور نے کس نے اپنے اوپر جادو کیا تھا؟ اپنی زندگی میں نام تک نہیں بتایا تھا، ورنہ صحابہ کرام کہاں برداشت کرتے تھے، اس کو ختم کر دیتے تھے۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتایا تھا، اور حضور کے وفات کے بعد روایتوں میں ہم وہ نام سنتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اندر ایک بدترین عادت تھی جادو۔ جادو کرنا یہ کفر ہے، اور کفر نعوذ باللہ کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ نبی نہیں تھے، بلکہ ان کو نیرے بادشاہ مانتے ہیں۔ بلکہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو عالمی بادشاہت تھی، ان میں تاثیر جناتوں کی تھی۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مورتی کی پوجا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ تفریح سے کام لینے والی بدترین قوم یہودی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں چونکہ انسان اور جنات ایک ہی مجلس میں ملے جلے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت 2 فرشتوں کو اتارا تھا۔ یہ زمینی فرشتے تھے اور تقویری امور ان کے ذمے میں تھے، جیسے حضرت خضر یا خضر، دونوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور کی ذمہ داری دی تھی، اور تکوینی امور جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے چوکٹے میں نہیں آتے۔ آپ دیکھیں گے جہاں سورہ کہف میں اس کا تذکر آئے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے معصوم بچے کی گردن مروڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ حضرت خضر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ عمل شریعت کے چوکٹے میں نہیں آتا جو تکوینی امور ہوتے ہیں۔ ایک تشریعی امور ہے شریعت کے دائرے میں جو آتے ہیں، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، اور تکوینی امور ہے اس کی حکمتیں وہ بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ ہاروت اور ماروت جو اللہ تعالیٰ نے 2 زمینی فرشتے اتارے تھے، اس لیے اتارے تھے کہ انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں، ظاہری نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو معجزہ خلاف عادت کام ہوتا ہے۔ عصا کا ازدہا بن جانا یہ خرق عادت ہے، اور جادو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر تھے وہ رسیوں کے ذریعے سانپ بنا رہے تھے۔ تو معجزہ اور جادو ان دونوں کے درمیان ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاروت ماروت کو اس لیے اتارا تھا کہ انبیاء کے معجزے میں اور جادو میں فرق بتائے تاکہ اشتباہ نہ ہو، ورنہ ہر جادوگر نبوت کا دعویٰ کر دے۔ یہ ہاروت ماروت جادو کی حقیقت بھی بتا رہے تھے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے، خود کی گردن پر چلائیں گے تو خودکشی ہوگی اور یہ حرام ہوگا،
اور کافر کی گردن پر چلائیں گے تو ثواب کا ذریعہ ہوگا. یہ جادو تم اس کی حقیقت کو سمجھ لو تاکہ تم کو معجزہ اور جادو دونوں میں فرق سمجھ میں آ جائے اور بصیرت کے ساتھ تمہیں انبیاء کی نبوت پر ایمان نصیب ہو جائے. مگر یہ تو یہودی تھے، انہوں نے اس جادو کے ذریعے غلط فائدہ اٹھایا، اور وہ جادو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جو جنات تھے انہوں نے ہاروت ماروت سے سیکھا، اور پھر ان جناتوں سے انسانوں نے سیکھا، اور یہودیوں کی نسل در نسل یہ جادو چلا آ رہا تھا. اور انہوں نے پھر میاں بیوی کے درمیان تفریق کے لیے جادو کا استعمال کیا، بلکہ اس عمل کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. ارے جادو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین تھے. اور پھر فرق کرنے کے لیے اللہ نے 2 فرشتے اتارے اور انہوں نے جادو سیکھ کر کے اپنے مطلب کے لیے اس کو استعمال کیا، اور یہ تو ان کی فطرت تھی. تو یہ آیت میں ہاروت ماروت، پھر کئی اسرائیلی روایات ان کے متعلق مذکور ہے کہ ابھی ہاروت ماروت کہاں ہے، ان کو کنویں کے اندر الٹا لٹکایا گیا. یہ سب اسرائیلی روایات ہیں. اسرائیلی روایات میں ہمارا موقف یہ ہے لا اصدق ولا اکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، بلکہ ہم خاموشی سے کام لیتے ہیں. اسرائیلی روایت کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. بس اس آیت کا مطلب اتنا ہی تھا کہ ہاروت ماروت کو اللہ نے کیوں اتارا تھا، مگر ان سے جو جادو لوگوں نے سیکھا مقصد صحیح تھا، مگر انہوں نے غلط مقصد میں استعمال کرنا شروع کیا. ایک بندہ کسی اچھے عالم سے علم حاصل کر رہا ہے اور اس علم کے ذریعے پھر بعد میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو اس میں اس عالم دین کا کیا قصور ہے؟ وہ تو سیکھ کر کے خود اپنے عمل کا خود محتاج ہے. ایک آدمی نے اپنے کھیت کے اندر گنا بویا ہے، لوگ اس کھیت سے گنا خرید رہے ہیں، اور کچھ گنا شکر کی فیکٹری میں جا رہا ہے، اور کچھ لوگ اسی گنے سے شراب بنا رہے ہیں. تو اب گنا بونے والے کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنے عمل کا خود مکلف ہے اور قیامت کے دن اسی سے پوچھ ہوگی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ آزماتے ہیں اتنا اونچا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت ملا ہے، یعنی دوستی کا مقام، خلیل اللہ جن کو کہا جاتا ہے. یہ بڑی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ دے سکتے تھے، مگر انسانوں کا کام ہے کہ اعتراض کرنا. اتنے اونچے عہدے تک یہ پہنچے کیوں؟ تو اللہ نے کئی آزمائشوں سے ان کو گزارا ہے. کبھی آگ کے اندر ڈالا گیا، مگر آپ کو حکم ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. جس کو بھی بخار آ جائے 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے، انشاءاللہ بخار کم ہو جائے گی. یا نار، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلاما علی ابراہیم، اور سلامتی والی ہو جا. صرف ٹھنڈی پر اکتفا نہیں کیا، کیونکہ ٹھنڈی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کئی لوگوں کو ایسی شوٹ نہیں ہوتی، گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے. تو ٹھنڈک بھی اور سلامتی والی ٹھنڈک، تاکہ طبیعت میں اعتدال باقی رہے اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. تو حد سے زیادہ حرارت اور گرمی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور حد سے زیادہ برود اور ٹھنڈک بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. وہ سلامت اور سلامتی والی بن جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے عراق کے سرزمین پر 3 طرح کے لوگ مخالف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. خود والد آزر بھی مخالف تھا. وہ والد جو آزر تھا وہ تو بت ساز بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور بت پرست بھی تھا. یعنی خود ہاتھ سے بت بناتے بھی تھے، خود بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، اور بتوں کو مارکیٹ میں بیچتے بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں بیچنے کے لیے مارکیٹ میں بیچتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو نبوت سے پہلے بھی معصوم رکھتے ہیں، تو بت کو بیچتے بھی تھے اور کہتے تھے یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، تم اس کو خریدو مگر اس سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے. خیر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے مخالفت کا سامنا تھا، حتیٰ کہ والد نے کہا تھا اگر عقیدہ توحید سے باز نہیں آیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تجھے رجم اور سنسار کر دوں گا. اور وقت کا بادشاہ نمرود ابن کنعان، اس کا مناظر آگے 3 پارے کے 2 صفحے کے اندر آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ سے بھی نمٹ رہے ہیں.
اور قوم جو ستاروں کی پرستش کر رہی تھی اور میلے میں جانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشکیل کر رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ 7ویں پارے میں اس کا تذکر آ رہا ہے۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کی سرزمین چھوڑنی پڑی، ملک شام گئے۔ ملک شام جانے کے بعد پھر کہا کہ ہاجرہ اور اپنے ننھے اسماعیل کو لے کر کے وادی غیر ذی زرع میں جائے۔ وادی غیر ذی زرع میں گئے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، بستی آباد ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے معصوم بچے اور بیوی کو رکھنے کے بعد حکم ہو رہا ہے تم یہاں چھوڑ کر کے دوبارہ فلسطین اور ملک شام چلے جاؤ۔ یا بیوی آواز لگا رہی ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ بیوی بھی سمجھدار تھی کہ شاید اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں خلوت نصیب فرمایا اور کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد شخصیت ایسی ہے کہ جن سے اتفاق رکھتے ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی اور مسلمان بھی۔ مسلمان تو اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں ملت ابراہیمی پر ہی پیدا کیا گیا ہے، اسی ملت ابراہیمی کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو مسلمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے اور عیسائی بھی مانتے ہیں، بلکہ ان کا تو دعویٰ تھا یہودی مذہب پر حق ہے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ارے ابراہیم علیہ السلام تو تم سے بہت پہلے تھے، یہودی اور عیسائی تو بعد میں آئے ہیں۔ وہ کہا یہودی اور نصرانیت پر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ ان کو دیا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام اللہ نے ان سے لیا۔ آخر میں تحویل قبلہ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، یہ پہلے پارہ مجبوراً یہاں پورا کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کل دوسرے پارے کا آغاز کیا جائے گا۔ اگر کچھ سوالات ہیں تو 2 منٹ کے لیے پوچھ سکتے ہیں۔